السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار جنید، یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کیا تھا، ایک گفتگو کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا، ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ہم آپس میں قومیت کے حوالے سے ایک دوسرے کو لطیفے بنا کے سینڈ کرتے ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ دیکھو خطرناک نکل آیا نا۔ میں نے ابھی اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ اس کے پیچھے ایک غیر ملکی ایجنسی کا ہاتھ ہے۔ ہاں بالکل، ہم نے تو اس سیگمنٹ میں بھی اشارتاً نہیں صحیح لیکن بات کی تھی کہ یہ کسی بھی آپ کے دشمن کے لیے بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے کہ پہلے سے ہی لوگ ایک ایسی صورتحال میں گرفتار ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی بے شک نادانستہ ہی صحیح لیکن کوشش کر رہے ہوں۔ ان کے لیے تو ایک آئیڈیل موقع تھا، وہ اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ یار یہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، ہم کس لیے بے وقوفوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یعنی ہم اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک میسج آتا ہے، کسی قومیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس میں بلکہ کھل کے بات کرتے ہیں ہم، مطلب خاص طور پر پٹھانوں کے لطیفے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ او خدا کے بندے، اس ملک کا اگر میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر قومیتوں کی بھی بات کی جائے تو جتنی پاکستانیت، جتنی حب الوطنی ہمارے ہاں پٹھانوں میں موجود ہے، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کوئی دوسری قومیت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کو ہم نے اس طرح تضحیک کا نشانہ اس انداز میں بناتے ہیں اور ہماری نیت بھی نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہ ہماری نیت ہے ان کو تضحیک کا نشانہ۔ ہوتا کیا ہے کہ مجھے کوئی لطیفہ ملتا ہے، مجھے موصول ہوتا ہے، میں زیر لب مسکرا دیتا ہوں، ہنستا ہوں، اور صرف ہنسانے کے لیے میں وہی جو جوک ہے، لطیفہ ہے، یا جو بھی چیز مجھے موصول ہوتی ہے میں 100-200 لوگوں کو آگے فارورڈ کر دیتا ہوں، بغیر یہ دیکھے، بغیر اس کی سنگینی کا احساس کیے کہ یار یہ کس قدر خوفناک کھیل ہے۔ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پٹھانوں کے ہم کہہ رہے ہیں کہ بنا کے لطیفے اور جوکس بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں اپنی طرف سے معصومیت کا، بے وقوفی کا ایلیمنٹ دکھایا جاتا ہے، جبکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سب سے عقل مند قوم اس وقت پٹھان ہے۔ جتنے محنت کا شہر، جتنا بڑا نام پٹھانوں میں پایا جاتا ہے اور کس قوم میں پایا جاتا ہے؟ بالکل، ذرا گنتی شروع کرو، گنتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جتنے بڑے نام اس ملک میں یعنی قابلیت کے حوالے سے بڑے نام ہیں وہ پٹھان ہیں سارے۔ اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ کس لیے بے وقوفوں کی طرح ہم سینڈ کریں، لا علمی کوئی بدنیتی اس میں، یعنی اکثریت، میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ اکثریت کے کوئی ذہن میں بدنیتی نہیں ہے، صرف لا علمی ہے۔ پائے گی، مگر یہ لا علمی کب تک رہے گی؟ اب پتہ کر لینا چاہیے ہمیں کہ یہ ہمیں ایک دوسرے سے کیوں لڑایا جا رہا ہے، یا کس لیے ہم ایک دوسرے کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں کسی اور کی اشکل پہ۔ کسی اور کی اشکل ہوگی نا کہ کسی نے مجھے سینڈ کر دیا، میں نے اگے سینڈ کر دیا، مجھے چاہیے کہ اس کو واپس جواب دوں کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اگر ہم یہ رویہ بھی اپنا لیں، خود سے یہ عہد کر لیں کہ ہمیں آئندہ کوئی بھی ایسا کوئی جوک موصول ہوگا ہم سخت ریمارکس کے ساتھ رپلائی کریں گے، بجائے یہ کہ ہم وہی جو جوک ہے وہ فارورڈ کر دیں۔ یا تو ان کو بھیجنے والا کو مارکونی ہے خود، یہ سقراط ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، اس کی تحریر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ خود تم اتنے بے وقوف بندے ہو جو دوسرے کو بے وقوف یا معصوم ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، صرف قومیتوں کے حوالے سے نہیں، مذہبی نوعیت کے جو میسیجز ہیں وہ بھی اس قدر یعنی غیر ذمہ داری کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں فارورڈ کیے جاتے ہیں کہ الامان الحفیظ، مطلب یہ کہا جاتا ہر جو اسلامی مہینہ ہے اس کے شروع میں اور اس کے اختتام پر کئی میسیجز ایسے موصول ہوتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ ہر ماہ کہ جناب اس مہینے کی یہ جو اہمیت اور افادیت ہے مذہبی حوالے سے وہ احادیث کی روشنی میں یہ ہے، اور وہ جو احادیث ہے 100% خود گھڑی جاتی ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہائے، اب تو اخباروں میں یہ خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ پیچھے ایجنسیوں کا ہاتھ ہے غیر ملکی۔ اب تو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، میرا خیال ہے اب تو کو خیال کر لینا چاہیے کہ یار یہ کوئی دوسرے لوگ ہم میں یا ہمارے مذہب میں، ہماری قومیت میں انتشار پھیلا رہے ہیں، غلط باتیں گھڑ کے بھیج رہے ہیں، اگر یا یہ ان کے پیچھے گھڑنے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے تو ہم باز ہی آ جائیں۔ اور ہر اس طرح کا جو میسج ہے اس کے ساتھ یہ لکھا جانا کہ اگر آپ مسلمان ہیں،
آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ 100 لوگوں کو فارورڈ کریں. اتنی غیر ذمہ داری. اور جو پڑھنے والا ہے نیم خواندہ لوگ جو ہیں وہ اس کو فرض سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں, فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر 20 لوگوں کو میسج کریں گے تو آپ کا سارا سال بہت اچھا گزرے گا, اور اگر نہ میسج کریں گے تو آپ کا سارا سال بہت برا گزرے گا. تم یقین کرو گے کہ کئی سال ہو گئے ہیں میں نہیں بھیجتا, میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, میرا سال اچھا ہی گزر رہا ہے. اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ میسیجز بھی اور ای میلز بھی بعض بالکل بے بنیاد لکھا یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ میسج یا میل آپ کو فارورڈ کی جا رہی ہے, حالانکہ وہ انتہائی مذہقہ خیز ہوتی ہے. یعنی کل کلاں جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو غلط ہے, یعنی سینکڑوں کی تعداد میں تمہیں ایسی ای میلز دکھا سکتا ہوں جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جناب فلاں جگہ پہ یہ معجزہ رونما ہو گیا اور فلاں شخص نے یہ حرکت کی تھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, اور یہ تصویر ہم ساتھ بھیج رہے ہیں, اس شخص کے ساتھ یہ ہو گیا تھا. بالکل ایسا نہیں, وہ جعلی تصویر ہوتی ہے, فیک پکچرز ہوتی ہیں, فیک میسیجز ہوتے ہیں, اور جب پتہ چلے گا کل کلاں کہ یار یہ تو سارا فیک تھا, تو پھر جس بنیاد پہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو پھر جب وہ میسج خود فیک نکلے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی میسج آئے مذہبی حوالے سے جس کا کوئی ثبوت نہیں موجود, اس میں نہ کوئی اتھینٹک بات کی گئی ہے, اور یہ قومیت کے حوالے سے اللہ جانتا ہے ہر ذی شعور آدمی جس کو تھوڑی بہت بھی عقل ہے نا, اسے چاہیے اسے فوراً ڈیلیٹ کرے یا بیک میسج اس بندے کو کرے جس نے آپ کو بھیجا, اس کو سخت جھاڑ پہ لائے تاکہ وہ دوسری دفعہ یہ جرات نہ کرے. بہت اچھی بات. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.